خرم صاحب، اب چونکہ بیانیے کی بات ہو رہی ہے، دباؤ نواز شریف صاحب پہ بڑھ گیا ہے، وہ احتساب ہونا چاہیے یا احتساب کریں گے؟ آپ کی جماعت چاہتی کیا ہے؟ کیونکہ مبہم قسم کا آپ کا ایک سٹیٹمنٹ اور کنفیوژن ہے جو کہ برقرار ہے ابھی تک۔ تاریخ سے سبق سیکھنے ہیں۔ ہماری جماعت اور محمد نواز شریف واحد لیڈر ہیں جنہوں نے ایک سابق ملٹری ڈکٹیٹر کو عدالت کے سامنے پیش کیا۔ وہ 2 دفعہ پیش ہوئے، جن پرویز مشرف مرحوم، ان پر فرد جرم بھی عائد ہوئی، اور پھر ہم پچھلے 9 سال سے اس عمل کی سزا بھگت رہے۔ تو لہٰذا تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ان سب کرداروں کو، جس طرح میاں نواز شریف نے بھی، جو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ان کا جو ایگزیکٹ کلپ تھا وہ چلایا، کیونکہ وہ جو نواز شریف نے بات کی ہے، وہ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے، پاکستان کی ریاست سے، معاشرے سے پوچھا ہے، اپنی سیاسی جماعت سے پوچھا ہے کہ کیا ان لوگوں کا کبھی احتساب ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو لہٰذا یہ اصولی طور پر انہوں نے بالکل درست بات کی ہے۔ تو یہ اب ہمارے سامنے سوال یہی ہے کہ یہ جو کردار جن کے نام انہوں نے لیے، ان کو تاریخ کے کٹہرے میں تو ہم ضرور کھڑا کریں گے کہ پاکستان کی قوم کو یہ معلوم ہو کہ اگر آج جو مشکلات ہیں، اور اگر آج پاکستان میں ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے جس کی طرف کم توجہ ہے، تاریخ کے پاکستان میں دہشت گردی واپس آئی ہے، جس کو ہم نے میاں نواز شریف نے ہی اس وقت افواج پاکستان سے مل کر ایک کامیابی حاصل کی تھی۔ اگر وہ واپس آئی ہے دہشت گردی پاکستان میں، تو کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں؟ تو لہٰذا جو آج کے دور تاریخ کے کٹہرے سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ حقائق بیان کریں گے جو ہوئے ہیں، اور پھر فیصلہ آپ عوام پہ چھوڑیں گے، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، احتساب خود آ کے احتساب نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک بات ویسے چھوٹی سی کہہ دوں، یہ سمجھانا ضروری ہے کہ تاریخ کا کٹہرا، بدتر حالات ہیں ٹھیک، اور آج کی جو خرابیاں ہیں ان کے ذمہ دار وہ سیاسی انجینئر ہیں جنہوں نے 2014 میں دھرنے سے آغاز کیا اور ایک کٹ پتلی فاشسٹ کو ہم پر مسلط کیا۔ اچھا قاہرہ صاحب، تاریخ کے کٹہرے میں آپ نے بھی ایک مقدمہ چھوڑا ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا۔ گزارش یہ ہے کہ تاریخ کا کٹہرا تاریخ خود تعین کرتی ہے۔ حکمران جس کٹہرے کا تعین کرتے ہیں وہ عدالت کا کٹہرا ہوتا ہے، وہ انتظامی کٹہرا ہوتا ہے، اور میاں صاحب نے جو کہا ہے اس کے لیے تاریخ کے کٹہرے کے لیے میری یا خرم صاحب کی یا ہماری جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تاریخ دان لکھیں گے اور تاریخ خود اس کا تو پھر سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا ہے؟ سیاسی جماعتوں کو جب وہ حکومت میں ہوتی ہیں تو پھر اپنی ذمہ داری قانون کے مطابق انہوں نے تو کی جناب پرویز مشرف، میں انکار نہیں کر رہا نا، میں تو کہہ رہا ہوں، اور میاں صاحب نے کہا کہ ان کو اپنے ان جرموں کا حساب دینا ہوگا۔ جب وہ کہتے ہیں حساب دینا ہوگا تو پھر کوئی حساب لے گا بھی نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیانیہ جو ہے ماضی میں تو وہ حساب لینے کا آغاز کر چکے ہیں، تو اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ حساب دینا ہوگا تو دینا ہوگا۔ اگر وہ حکومت میں آئے تو حساب لیں گے۔ دیکھیں جو وہ کہہ رہے ہیں، میں تو اس کا تجزیہ کروں، میں اپنے طور پہ کوئی آپ کی خواہش ایڈ کر رہا ہوں ایز اے پولیٹیشین ڈیموکریٹ، آپ کی خواہش کیا ہے؟ پہلی چھوٹی سی گزارش ہے، ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ پہلے پوچھ رہی تھی کہ کیا کسی اور سیاسی جماعت کی گنجائش ہے، تو آپ ہم سے پوچھ رہی ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے گنجائش نہیں ہے، لیکن کوئی گنجائش روکی جا سکتی ہے، جماعتیں بننے کا حق ہے۔ ایک منیب نے بات کہی تھی، منیب یہ آپ نے فرمایا کہ ریاست ایسے ہی تھی، سیکیورٹی اسٹیٹ ایسے ہی ہے، ایسے ہی رہے گی۔ ایسی ریاستیں کتنا ایک عرصہ رہا کرتی ہیں تاریخ میں، اس کے کچھ سبق بھی موجود ہیں نا۔ اگر تاریخ سے سبق سیکھ کے آگے نہ بڑھا جائے تو ریاستیں کتنے لمبے عرصے تک چل پایا کرتی ہیں، یہ بھی ایک بہت خوفناک سوال ہے۔ اور سارے جو سیاست دان ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں سر، جواب تو آپ نے دینا ہے۔ میں جواب دیتا ہوں، نیریٹو آپ لوگوں نے بنانا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بیانیے کا بیانیہ ہم روز کہہ رہے ہیں نا، بیانیہ بیانیہ بیانیہ، کیا ہے بیانیہ؟ کس بلا کا نام ہے بیانیہ؟ آپ کا تھا روٹی کپڑا اور مکان بیانیہ اور منشور اصل میں بیانیہ ڈیلی بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ منشور وہ ہے وہ جو آپ کا پروگرام ہے۔ سو بیانیہ یہ ہے کہ آپ گفتگو کیسی کر رہے ہیں، آپ کس موضوع کو زیادہ پبلک سینٹیمنٹ کو کیسے آپ کیچ کر رہے ہیں، روز کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ہی نہیں ہے، ساری جمہوری دنیا، بلکہ ایون ڈکٹیٹرشپس میں بھی بیانیے بنائے جاتے ہیں تاکہ پبلک رائے عامہ جو ہے اس کو ہموار رکھا جائے یا کسی کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جمہوریت کے اندر درست بیانیہ، خواب دکھانا بیانیہ ہے۔ آپ بھی خواب دکھاتے ہیں، مولوی صاحبان بھی خواب دکھاتے ہیں، استاد بھی خواب دکھاتا ہے، ہم بھی خواب دکھاتے ہیں۔
خواب دکھانا کوئی جرم نہیں ہے. خواب دکھا کے یا خواب دیکھ کے ہی آپ تعبیریں ڈھونڈتے ہیں. لیڈر کا کام خواب دکھانا ہی ہوتا ہے, وہی وعدے ہوتے ہیں. کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو سراب دکھاتے ہیں. سراب کے پیچھے بھاگنے سے منزلیں بھی نہیں ملتی, جو کچھ ہوتا ہے وہ رل جاتا ہے. آخری جملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ سراب کے بیانیے کو آئیڈینٹیفائی کرو اور اس کو سزا دو. اچھا یہ منیب, یہ دلچسپ بات ہے. خرم صاحب کی بات سن لے, قاہرہ صاحب کی انتہائی ادب کے ساتھ, یہ دونوں بڑی سین وائسز ہیں جمہوریت کے لیے, لیکن یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو کہ میں اور آپ کر رہے ہیں. ہم تو کر سکتے ہیں بطور عوام یا انٹیلیجنشیا یا جو کچھ بھی کہیں, مگر رہنما جب یہ بات کریں گے تو پھر ابہام بڑھے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کیسے یہ سراب اور خواب کے ذریعے آپ کے پاس سولوشن لے کے آتے ہیں, منشوروں کے ذریعے منشور پہ بات. ہاں تو کیا جب وہ ہمیں حکومت ملے گی تو منشور پہ عمل کریں گے, جتنی ملے گی اتنا عمل کر لیں گے. صحیح. تو کیا نواز شریف صاحب جو بیانیہ لانا چاہتے ہیں اس پہ وہ آ سکیں گے واپس؟ منیب دیکھیے, میری بات شاید تھوڑی سی, لیکن کچھ باتیں شاید مجھے لگتا ہے ہمیں پازیٹیولی کرنی چاہیے, لیکن کچھ باتیں تلخ ہوتی ہیں. دیکھیے جب تک ہمارا جو فلرٹ ہے نا, جو فلرٹ کرتی ہیں سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جب تک یہ فلرٹیشن ختم نہیں ہوگی اور یہ چلتا رہے گا, اسے برومانس کہہ لیں, اسے کچھ کہہ لیں, اسے فیسیلیٹیشن سروس کہہ لیں, کہ جب اقتدار میں ہیں تو اسٹیبلشمنٹس بھی تو فلرٹ کرتی رہی ہیں. یہ بات تو اپنی جگہ یار, یہ صرف وضاحت کر دو کہ فلرٹ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں یا سیاسی جماعتوں سے فلرٹ ہوتا ہے, یہ بتا. محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے. فلرٹ کوئی ون سائیڈڈ تو چل نہیں سکتا نا زیادہ. فلرٹ تو پھر ہوتا ہی ایسا ہے نا, فلرٹ کے اندر ایسنس نہیں ہوتا. اب آپ کو کیا, جہاں تک میں سمجھتا ہوں فلرٹ میں ایسنس نہیں ہوتا. اچھا میں بریک بھی لینی ہے. ہاں ساری میں نے آپ کا جی منیب ایک جی میں صرف اتنا, کیونکہ مجھے تھوڑا سا اجازت بھی جلدی لینا چاہوں گا, لیکن میں صرف اتنا عرض کر دوں یہ کہ جب تک دیکھیے باجوہ صاحب, بڑی اچھی بات ہے, میاں عطاب تھی, پھر میں کہوں گا ایکسٹینشن دینی, سارے لائن میں کھڑے ہو گئے, ووٹ بھی دے دیا, چلو سب اچھے بچے بن کے, پھر بہت اچھی بات. میاں صاحب نے ان کی وہ علیل تھے, باہر تشریف لے جانا تھا, جا رہے تھے, باجوہ صاحب کی جماعت کہوں گا, اس وقت باجوہ صاحب کی بھی جماعت کیا, وہ باہر چلے گئے. عمران خان صاحب رہنا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو بھی ظاہری بات ہے ایک فیسلٹی پرووائڈ کی گئی, اور کسی کا اقتدار سے ہاتھ ہٹا لیا گیا تو وہ دھڑام سے گر گیا, کسی کا اقتدار بننا تھا وہ بن گیا, بعد میں جو ہوا وہ ایک اور حصہ ہے. مسئلہ یہ, اب میاں صاحب جیسے واپس تشریف لا رہے ہیں تو ان کی, میں خرم صاحب کو شاید میری بات ناگوار گزرے, لیکن میں کہوں گا کہ جو قربت ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ سے, اس وقت آج کے حالات میں وہ ڈھکی چھپی تو نہیں ہے نا. ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ لیٹس ناٹ فول آور سیلفز, تو ہمیں خود کو بیوقوف تو نہیں بنانا چاہیے. تو ظاہری بات ہے جو آج ان کی قربت ہے وہ جب سب کو پتہ ہے, اور جب ہم اقتدار ایسے لیں گے جا کے, تو وہ یعنی تاریخ خود کو کٹہرے کے ساتھ ساتھ تاریخ خود کو دہرا بھی رہی ہے. یہ ایک جی بالکل, ہاں بالکل. اچھا میں مرضی کٹہرے بھر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, تاریخ کے بھر دیں یا عدالتوں کے بھر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. منیب بہت شکریہ. میں سر بریک لینی ہے اور سب کو کھڑا کرتی ہے. بالکل